السلام علیکم. جماعت دہم مطالعہ پاکستان آپ کا باب نمبر 7 ہے. پاکستان کے خارجہ تعلقات. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے جو ریلیشن ہے وہ OIC کانفرنس جو ہے اس کے ساتھ کیسا ہے. پاکستان اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان میں پاکستان اور سعودی عرب ہے، پاکستان اور ترکی ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، ملائیشیا ہے، متحدہ عرب امارات ہیں. یہ جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم بنائی گئی یہ در حقیقت مسلمانوں کی مسلم ممالک کی ایک تنظیم ہے جس میں ان کے مسائل کو حل کرنے پر غور کیا جاتا ہے. پہلا ہمارا جو یہ تنظیم جو ہے یہ 1969 میں جب مسجد اقصی کو آگ لگائی گئی تو اس واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک مراکش میں جمع ہوئے، مراکش کے شہر رباط میں، اور وہاں پر ایک تنظیم کی تجویز پیش کی گئی. تمام اسلامی ممالک نے اس کی حمایت کی اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام جو ہے عمل میں آیا. اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے. اسلامی کانفرنس کو منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا. اب اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب. پاکستان اور سعودی عرب کے بہت گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں کیونکہ سعودی عرب میں پاکستان مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سال میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. یہ دونوں ممالک خارجہ پالیسی میں اتحاد عالمی کے اصولوں کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے. قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم بھی کر لیا. دفاعی میدان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا. سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے بہت خدمات انجام دیں. شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم یعنی کہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ فراہم کی. 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی. مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا. دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے جب منعقد کی گئی تو اس میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی، مدد کی، کیونکہ یہ کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد کی گئی تھی. افغانستان کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی تائید کی. 1991 کے مشرقی وسطی کے انتشار میں جب مشرقی وسطی میں انتشار پھیلا یعنی بدامنی ہوئی تو پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی اور سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھی بھیجے. 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس کی تکمیل کے لیے معاشی امداد بھی مہیا کی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے. سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت میں بھی ہمیں ہمیشہ درست ثابت کیا ہے. پاکستان اور ترکی جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا اہم ملک ہے دوسرا وہ ہے ترکی. پاکستان اور ترکی کے تعلقات بھی ہمیشہ سے برادرانہ رہے ہیں. قیام پاکستان کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کر لیا اور پاکستان کے موقف کی حمایت کی. 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ترکی نے پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دیا. 1966 میں جب ترک صدر پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا. جولائی 1964 میں 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے باہمی رضامندی سے علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کی بنیاد رکھی. 1985 میں 1985 میں اس تنظیم کو دوبارہ فعال کیا گیا اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھا گیا یعنی ECO رکھ لیا گیا. اب ایک 10 رکنی تنظیم ہے. اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری ہے. ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں باہمی ترقیاتی منصوبے سر انجام دے رہی ہیں. دونوں ممالک کے درمیان فوجی رابطے بھی مضبوط ہیں. دونوں ممالک کے حکام ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں جس سے ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے. 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا. مختلف معاہدات پر دستخط ہوئے. 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں ترکی نے پاکستان میں دل کھول کر امداد کی. 2013 میں ترکی کے تعاون سے لاہور میں لاہور میٹرو بس سروس کا آغاز ہوا. 2013 میں ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا جس میں دونوں ممالک کی دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا. موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت،
ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, मवासलात और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। जो दूसरे ममालिक हैं जो कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन हैं, उनमें है मिस्र, लीबिया, मलाइशिया और मुत्तहदा अरब अमारात। इनसे भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लाखों पाकिस्तानी इन ममालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की मैशत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। पाकिस्तान की बरादर इस्लामी मुल्क मिस्र से इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं। 1973 की मिस्र इसराइल जंग में पाकिस्तान ने मिस्र को न सिर्फ फौजी इमदाद मुहैया की थी, बल्कि सफारती सतह पर भी मिस्र को भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान ने मिस्र को इस्लामी ममालिक की तंजीम की रुकनियत दिलाने में भी अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान की लीबिया के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। लीबिया की आज़ादी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 1971 में पाक भारत जंग में लीबिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी सफारती हिमायत की, बल्कि फौजी और माशी इमदाद भी मुहैया की। पाकिस्तान ने इस्लामी मुल्क मलाइशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तजारती और इक़्तिसादी लिहाज से मलाइशिया मुस्लिम दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों में ताउन जारी है। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी हर दौर में पाकिस्तान की माली मदद की है, जिससे कई मनसूबा जात मुकम्मल हो चुके हैं। इसी तरह इंडोनेशिया, उर्दन, इराक, सूडान और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ ही पाकिस्तान के खुशगवार ताल्लुकात हैं, जो कि इस तंजीम के रुकन हैं या जो इस तंजीम के रुकन नहीं भी हैं तब भी। तो ये वो ममालिक थे जिनके पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बहुत अहम हैं, क्योंकि इस्लामी ममालिक होने के नाते हमारे दरमियान एक इस्लामी बरादराना रिश्ता भी है। ये हमारा तफसीली सवाल नंबर 6 था। इसको आप तवज्जो से याद करेंगे और ख़ास तौर पर इन ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उन पर जो है वो तफसील से इनको याद करना है। कोई भी पॉइंट आपका शॉर्टकट से बढ़कर भी आ सकता है। उम्मीद है कि आप तमाम काम साथ साथ याद कर रहे होंगे।